کلاس 10 جیسا کہ ہم لوگوں نے سبق پڑھا تھا نوشیروان عادل کا، جو جناب اسماعیل میٹھی صاحب کو لکھا ہوا تھا۔ آج ہم اس سبق کے سوالات اور جوابات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نوشیروان کس لیے مشہور تھا؟ نوشیروان عدل و انصاف کے لیے جانا جاتا تھا۔ نوشیروان کس لیے مشہور تھا؟ نوشیروان عدالت کے لیے یا عدل و انصاف کے لیے مشہور تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، بڑھیا کو کس چیز کے لیے تمنا دلائی گئی؟ بڑھیا کو کس چیز کے لیے تمنا دلائی گئی تھی؟ تو بڑھیا کو دولت اور اسباب کے لیے تمنا دلائی گئی تھی۔ دولت کو اس کو بہت بڑے معاوضے کی تمنا دلائی گئی تھی۔ تو سوال نمبر 2، تو بڑھیا کو کس چیز کی تمنا دلائی گئی تھی؟ تو جواب ہو جائے گا بڑھیا کو بہت بڑے معاوضے کی تمنا دلائی گئی تھی، یعنی بہت بڑے معاوضے کی جو ہے تمنا، لالچ اسے دلایا گیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، سیدگاہ میں نوشیروان کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ سوال نمبر 3 ہے، سیدگاہ میں نوشیروان کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا سیدگاہ میں اس کو نمک کی ضرورت تھی۔ کیا ہو جائے گا سوال نمبر 3 کا جواب؟ سیدگاہ میں اس کو نمک کی ضرورت پیش آئی تھی۔ اب ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق نوشیروان عادل کے مصنف کون ہیں؟ تو مصنف کا مطلب ہوتا ہے لیکھک یا لکھنے والے یا رائٹر۔ تو سبق نوشیروان عادل کے مصنف جناب مولانا اسماعیل میٹھی صاحب ہیں۔ تو سوال نمبر 4 کا جواب ہو جائے گا مولانا اسماعیل میٹھی صاحب نے سبق نوشیروان عادل لکھا ہے۔ سوال نمبر 5 جو اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5 ہے، نوشیروان کے ایوان میں کیا عیب پیدا ہوا تھا؟ نوشیروان کے ایوان میں کیا عیب پیدا ہوا تھا؟ تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ نوشیروان عادل نے ایک مکان جو ہے ایک بہت بڑا محل بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور اس میں سب سے بڑا عیب یہ تھا کہ وہاں پر ایک بڑھیا کا مکان جو پاس میں تھا، اس جھوپڑے کی وجہ سے اس کے مکان میں ایک کان پیدا ہو گئی تھی، اس کے مکان میں ایک کجی پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس کے ایک گوشے کی کجی دور کرنے کے لیے ہی اس نے بڑھیا کے مکان کو ہٹوانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا نہ ہو پا سکا۔ تو سوال نمبر 5 جو ہے، نوشیروان کے ایوان میں کیا عیب پیدا ہو گیا تھا؟ اس کا جواب ہوگا نوشیروان کے ایوان میں ایک عیب تھا کہ اس کے مکان میں اس بڑھیا کے جھونپڑے کی وجہ سے کجی پیدا ہو گئی تھی، اس کے گوشے میں کجی تھی، یعنی کہ اسے گوشے میں کان تھی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، شجاعت اور عدل کے متضاد الفاظ لکھنا ہے۔ تو متضاد کا مطلب ہوتا ہے جو ایک لفظ کی ضد ہو، مخالف ہو۔ لفظ شجاعت کا مطلب ہوتا ہے طاقتور، جرار، شجاع۔ تو لفظ شجاعت کا متضاد ہو جائے گا کمزور، ناتواں۔ اور عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والا، منصف، انصاف کرنے والا۔ تو عدل کا جو ہوگا متضاد ہو جائے گا ناانصاف۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، نوشیروان نے اپنے دل میں کیا عزم مصمم کیا؟ یعنی نوشیروان عادل نے کیا کیا؟ اپنے دل میں کون سا عزم مصمم پیدا کیا تھا؟ اس کا جواب ہے نوشیروان عادل نے اپنے دل میں یہ عزم مصمم پیدا کیا کہ اس نے داد گستری اور رعایا پروری کا عزم مصمم اپنے دل میں کر لیا اور اس کو آخری عمر تک نبھا۔ اس نے داد گستری اور رعایا پروری کا عزم مصمم اپنے دل میں کر لیا اور اس کو آخری عمر تک بھی نبھایا۔ یہ تھے جناب نوشیروان عادل صاحب، جنہوں نے اپنے دل میں یہ عزم مصمم پیدا کر لیا تھا۔ سوال نمبر 8 ہے، وزیر کی کون سی نصیحت بادشاہ کی طبیعت پر مؤثر ہوئی؟ یعنی نوشیروان عادل کو اس کے وزیر نے جو نصیحت کی تھی، وہ ایسے کون سی نصیحت تھی جو اس کے دل پر اثر کر گئی تھی؟ یہ سوال نمبر 8 کا جواب ہو جائے گا کہ اس کے وزیر نے نصیحت کی تھی کہ اگر حضور غور و تأمل سے سنیں اور عبرت حاصل کریں تو ان طائروں کی گفتگو بیان کرتا ہوں۔ ان چڑیوں نے آپس میں اپنے بچوں کی شادی کی ہے، ایک ان میں سے چاہتی ہے کہ ویران گاؤں مجھ کو دے، دوسری کہتی ہے کہ خدا ہمارے بادشاہ کو دم قدم سلامت رکھے، میں تجھ کو ہزاروں ویران گاؤں بخش دوں گی۔ وزیر کی نصیحت بادشاہ کی طبیعت پر ایسی مؤثر ہوئی، اس نے داد گستری اور رعایا پروری کا عزم مصمم کر لیا۔ اب دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک چڑیا جو ہے اس نے اپنے بچے کی شادی پر ایک ویران گاؤں دینے کا وعدہ کیا، اور دوسری جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں ایسے ہزاروں ویران گاؤں جو ہے وہ
اپنے بچے کی شادی میں دے دوں، لیکن اس کے لیے اس کا کارن کیا ہو، اس کی وجہ کیا ہو کہ ہمارے بادشاہ سلامت رہے۔ اگر ہمارا بادشاہ یہ سلامت رہتا ہے، جو اپنی رعایا پر دھیان نہیں دیتا ہے، اپنی رعایا کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو ایسے ہزاروں ویران گاؤں ہو جائیں گے، یعنی ایسے ہزاروں گاؤں جو ہے وہ ویران ہو جائیں گے، ہزاروں لوگ اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے چل دیں گے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف کیا ہوگی، ایسا بادشاہ جو اپنی رعایا کی پروری نہیں کرتا، جو اپنی رعایا کا خیال نہیں کرتا۔ یہ تھی وزیر کی نصیحت جو بادشاہ کے دل پر اثر کر گئی اور اس نے اپنی رعایا کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 9 ہے، نوشیروان، جمشید، دارا، رستم، حاتم، قارون اور شیخ سعدی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو جناب سوال نمبر 9 کا جواب ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے نوشیروان۔ تو نوشیروان کون تھے؟ ایران کا انصاف پسند حاکم اور فرما رواں تھا، یعنی کہ ایران کے ایک انصاف پسند حاکم تھے اور فرما رواں بھی تھے۔ دوسرا ہے جمشید۔ جمشید کون تھے؟ جمشید ایران کا ایک مشہور بادشاہ، کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا پیالہ یعنی جام جم بنوایا تھا جس میں ساری دنیا کے حالات نظر آتے تھے۔ تو جمشید۔ اگلا تھا دارا۔ دارا کون تھا؟ ایران کا مشہور شہنشاہ جو سکندر اعظم کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ کون تھا دارا؟ دارا ایران کا ایک مشہور شہنشاہ اور بادشاہ تھا جو سکندر اعظم کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ اگلا تھا رستم۔ رستم کون تھا؟ فارس یعنی ایران کا ایک بہادر پہلوان جس کی بہادری کے چرچے ساری دنیا میں موجود تھے اور جس کی بہادری کے چرچے داستان شاہ نامہ یعنی فردوسی میں درج ہیں۔ کس کی؟ رستم کی۔ اگلا جو ہے وہ ہے حاتم۔ اب یہ حاتم کون ہے؟ قبیلہ طے کا مشہور سخی، بہادر، فیاض اور بلند حوصلہ سردار، یعنی قبیلہ طے کا ایک مشہور بادشاہ جو اپنی سخاوت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اگلا ہے قارون۔ قارون کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بڑا مالدار مگر کنجوس شخص جو اپنے مال سمیت زمین میں غرق ہو گیا تھا، یعنی بڑا بخیل شخص تھا، خزانہ خوب تھا، مال و اسباب تھا، لیکن اپنے خزانے سمیت ہی زمین میں غرق کر لیا گیا تھا۔ یہ تھے قارون صاحب۔ اگلا ہے شیخ سعدی۔ اب دیکھیں شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی فارسی کے مشہور شاعر و انشا پرداز جن کی کتابیں گلستان اور بوستان مشہور زمانہ ہیں۔ کون؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ تو شیخ سعدی فارسی کے مشہور شاعر و انشا پرداز جن کی کتابیں گلستان اور بوستان کے نام سے مشہور زمانہ ہوئی ہیں۔ اگلا ہے سوال نمبر 10، سبق نوشیروان عادل کا خلاصہ ہمیں اپنے الفاظ میں لکھنا ہے کہ ہم نے سبق نوشیروان عادل سے کیا سیکھا ہے، کیا پڑھا ہے، اس کی پوری جانکاری ہمیں اس سوال میں دینی ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 11، نوشیروان کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ تو نوشیروان کی زندگی سے ہمیں بہت سے درس ملتے ہیں۔ ایک سب سے نمبر اول جو ہے وہ یہ ہے کہ عدل کرنا، انصاف کرنا، بہترین طریقے سے لوگوں سے پیش آنا، اپنی رعایا کا خیال رکھنا، رعایا پروری کرنا، ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، اتوار بہتر طریقے سے پیش آنا، اور سب سے بڑی بات جتنی بھی دنیا میں برائیاں شروع ہوتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے برائیوں سے شروع ہوتی ہے، لہٰذا ہم ایسی چھوٹی برائیوں کو پیدا ہی نہ کریں کہ وہ بڑی برائیاں بن جائے یا بڑا روپ اختیار کر لیں۔ سوال نمبر 12 ہے، مولوی نظامی نے نوشیروان کے متعلق کون سی حکایت لکھی؟ تو مولوی نظامی نے نوشیروان عادل کے متعلق جو ایک حکایت لکھی تھی وہ ہمیں بتلانی ہے۔ یہ یہاں سے مولوی نظامی نے اس بادشاہ کی ایک حکایت لکھی، یہاں سے لے کر کے اس کا جواب ہو جائے گا، اور اس کے آخر عمر تک اسے نبھایا۔ یہ مولوی نظامی صاحب کی حکایت تھی جسے آپ کو لکھنا ہے، اور یہ مضمون آپ کا مکمل ہوتا ہے بادشاہ نوشیروان عادل کا سبق جو مولانا اسماعیل میٹھے صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، آپ ان سوال و جواب کو کریں اور اپنے امتحان کی تیاری بھی بہتر ڈھنگ سے کریں۔